رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ جو گفتگو مسلسل چل رہی ہے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں ہم نے توحید باری تعالیٰ اور اس کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کی کہ خدا شناسی جو تمام انسانوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے مالک اور اپنے خالق کو اور اپنے رب کو پہچانے، اس کے بعد اپنے آپ کو پہچانے، اور مرحلہ آتا ہے خود شناسی کا کہ انسان خود کو پہچانے. اس لیے کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اس کے بعد انسان کے نفس کی ترقی کے لیے یا انسانی نفس کے تزکیے کے لیے کچھ اہم موضوعات کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور اس سے پچھلی 2 نشستوں میں توبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اور یقیناً ہم پروردگار عالم کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو اس لائق ہو کہ آپ دوست احباب، آپ تمام ناظرین، سامعین محترم، آپ تمام مومنین اس گفتگو سے اور ان نکات سے جو یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں آپ استفادہ کر سکیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امید اور رجا، یعنی خوف خدا اور امید رکھنا خدا کی بارگاہ میں، خوف اور رجا. اس لیے کہ خوف اور رجا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نہ ہوں تو انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا. جہاں انسان کے لیے خوف کا ہونا ضروری ہے، یعنی خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، وہاں انسان خدا سے امید بھی رکھے. وہ افراد کہ جن میں خوف ہی خوف ہے، یا وہ افراد کہ جن کے اندر صرف اور صرف امید ہی امید ہے، وہ کمال کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص کو صرف اور صرف امید ہے اللہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ سے زیادہ امید رکھے گا اور اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ گناہ کو انجام دے اور یہ امید رکھے اللہ سے کہ اللہ تو موجود ہے اور وہ تو رحمان الرحیم ہے، میرے گناہوں کو بخش دے گا، لہٰذا
وہ اللہ سے آس لگائے ہوئے ہے، امید لگائے ہوئے ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا صرف امید کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انسان خوف خدا رکھے۔ عذاب الہی سے خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے تاکہ انسان گناہ کو انجام نہ دے، اور جو گناہ اس سے غلطی سے سرزد ہو گئے ہیں، انجانے میں اس نے کچھ گناہوں کو انجام دیا ہے، کچھ غلطیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں، تو پھر اس سلسلے میں وہ اللہ سے امید رکھے کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور آج انشاءاللہ مزید کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں ہم خوف اور رجا یعنی خوف اور امید کے حوالے سے تلاوت کریں کہ سب سے پہلی آیت سورہ سجدہ کی 16ویں آیت ہے۔ البتہ 15ویں آیت سورہ سجدہ کی وہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس 15ویں آیت میں مؤمنین کا ذکر کر رہا ہے کہ مؤمنین وہ ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ مؤمنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آیات الہی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، اس کا آخری حصہ جو ہے وہ تلاوت کرنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور فوری سجدہ کرنا واجب ہے، لہٰذا اس آخری حصے کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آیت نمبر 16 میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور راتوں کو ان کی علامت یہ ہے مؤمنین کی کہ راتوں کو ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یعنی جہاں خوف الہی رکھتے ہیں وہاں اپنے خدا سے امید بھی رکھتے ہیں، اور راتوں کو جاگ کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ دو صفتیں انسان کے اندر، انسان مومن کے اندر موجود ہوں تو یہ انسان کمال کے جو مراحل ہیں، کمال کی جو منزلیں ہیں یا تقرب کی جو منزلیں ہیں انسان طے کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفت کن لوگوں کی ہے؟ خوف رکھنا۔ خوف وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں، صاحبان علم خدا سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا ایک آیت قرآن مجید کی اس بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ ان لوگوں کی صفات پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جو خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ پروردگار فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا وہ افراد جو علم رکھتے ہیں، عالم ہیں، اور وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں اپنے کیے پر جو نادم ہوتے ہیں اور متذکر ہوتے ہیں اور جو نصیحت کو سنتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا یہ مومن کی علامت ہے،
اور یہ دونوں جب چیزیں انسان کے اندر ساتھ ساتھ موجود ہوں تو یہ ایک نارمل انسان ہے اور گویا کمال کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. اللہ کے تقرب کا جو راستہ ہے اور جو مراحل ہیں کمال کے ان کو طے کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور صفت جو ایک دوسری آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی، پروردگار فرماتا ہے سورہ انسان کے اندر، سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی اس سورہ کو کہا جاتا ہے، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 10 کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ ہم اپنے رب سے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. یعنی مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو عذاب الہی سے ڈرتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے اپنے دل میں. یعنی کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ انجام دوں گا تو قیامت کے دن عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہوگا، یا اگر قیامت کے دن نہیں تو اس سے پہلے قبر کے اندر ممکن ہے انسان بعض گناہوں کا مزہ چکھے اور عذاب کی صورت میں، یا قبر کے بعد جو عالم برزخ ہے، برزخ، عالم برزخ کے اندر انسان بہت سے گناہوں کا مزہ چکھے گا عذاب کی صورت میں، یا حتیٰ کہ قبض روح کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی کو انجیکشن لگاتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسی تکلیف ہوگی کہ جس سے انسان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اس گناہ کو انجام نہیں دیتا اور یہ تکلیف آج مجھے برداشت کرنا نہ پڑتی. اتنی سخت تکلیف ہوگی، چاہے وہ روح قبض کرتے وقت جو تکلیف اسے ہوگی بعض گناہوں کی وجہ سے، یا جو تکلیف قبر میں فشار قبر کی صورت میں ہو، یا وہ تکلیف اور وہ عذاب کہ جو عالم برزخ میں انسان کو عذاب کی صورت میں میسر ہوگی. تو انسان ہمیشہ، انسان مومن خوف خدا رکھتا ہے، کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے وہ ڈرے گا، وہ خوف الہی رکھے گا، عذاب الہی کے بارے میں جب تصور کرے گا تو اس کا پورا بدن کانپ جائے گا کہ میں اس گناہ کو کیوں انجام دوں. اس کے بعد جو رحمان کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فرقان کے اندر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلتے، اپنا پاؤں پٹخ کے نہیں چلتے. انہیں اپنے آپ پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنی اولاد پر، اپنی جائیداد پر، اپنی زمین پر اور اپنے بینک بیلنس پہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں ہے. یعنی تھوڑا سا اگر مال کسی کے پاس آ جائے تو اس کی چال ڈھال ہی بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، چاہے ان کے پاس مال آ جائے، چاہے انہیں کوئی مقام اور پوسٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، چاہے وہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائیں، لیکن ان کی چال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ بالکل ویسے ہی چلتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر ہو تو وہ زمین پہ کیسے چلتا ہے، کتنے آرام آرام سے چلتا ہے. جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ترس آتا ہے کہ کتنا فقیر اور غریب بندہ ہے، لوگ رحم کھاتے ہیں اس پہ. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، صرف غریب ہونے کی وجہ سے، صرف فقیر ہونے کی وجہ سے نہیں،
چاہے ان کو کوئی بڑا عہدہ بھی مل جائے، چاہے ان کے پاس مال بہت زیادہ آ جائے، چاہے انہیں کوئی بہت بڑی پوسٹ بھی مل جائے، تو ان کی چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں آتا، ایسے چلتے ہیں کہ جیسے کوئی عام انسان چل رہا ہے، معمولی انسان چل رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ ذرہ برابر ان کے قدموں میں اور ان کی چال ڈھال میں غرور اور تکبر کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی۔ پروردگار عالم اسی میں آگے والی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 65 ہے، پھر آیت نمبر 65 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم سے عذاب جہنم کو دور رکھ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم کو دور رکھ، اور ایسا عذاب ہے کہ جو بہت پائیدار ہے، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ اگر یہ عذاب کسی کو گھیر لے، اگر یہ عذاب کسی کے شامل حال ہو جائے تو یہ پھر اتنی آسانی سے اس انسان سے دور نہیں ہوگا، یہ پائیدار ہے، کان غراما، اس کی مدت بہت طولانی ہے، بہت پائیدار ہے، اور طولانی مدت تک کے لیے یہ اس عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو وہ لوگ کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خوف الہی اور خشیت الہی رکھتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، اور ہمیشہ وہ عذاب الہی کے خوف سے یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، اس لیے کہ اگر یہ عذاب خدا نہ خواستہ ہمارے شامل حال ہو گیا تو یہ پھر اتنی آسانی سے ہم سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کی پہچان، یہ ہے اس کی پہچان کہ جو دل میں خوف خدا رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھتا ہے، اور عدالت الہی سے ڈرنا انسان کے لیے خوشبختی کا باعث ہے، یعنی ہمیشہ انسان اس بات سے ڈرے کہ پروردگار عالم عادل ہے، جہاں پروردگار رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، وہاں پہ پروردگار عالم ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ عدل سے کام لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سارے گناہ کریں اور اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، بلکہ ہم اللہ سے عدل اور ساتھ ساتھ میں رحم کی امید رکھتے ہیں، رحم اس لیے کہ وہ رحیم ہے اور رحمان بھی ہے، اور اسی لیے دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ پروردگارا تو اپنے رحم کے ذریعے سے اور اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے سے ہمارے ساتھ سلوک کرنا، اور ہمارے گناہوں یا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جو جزا یا سزا ہے، جو کچھ ہے وہ اپنے رحم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ سلوک کیجیے، نہ کہ اپنے عدل کے ذریعے سے، اس لیے کہ اگر خداوند عالم نے ہمارے ساتھ عدل سے کام لیا تو یقیناً عذاب ہمارے شامل حال ہوگا، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا اپنے عدل سے کام مت لیجو ہمارے بارے میں، بلکہ اپنی صفت رحم کے ذریعے سے ہمیں معاف کر دے۔ یہ ہے انسان امید رکھتا ہے اس طریقے سے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ نازعات کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو مقام الہی سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو خوف خدا اپنے دل میں رکھے گا اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچائے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے آپ کو ہوا و ہوس سے بچائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو خوف خدا رکھے گا اور اپنے آپ کو ہوا و ہوس سے اور نفس پرستی سے، وہ افراد کہ جو اپنے نفس
کا کہنا مانتے ہیں اور نفس کی پوجا کرتے ہیں، نفس جو کچھ کہتا ہے اسے انجام دیتے ہیں، تو پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن اگر نفس کہتا ہے کہ گناہ کرو، نفس کہتا ہے کہ حرام کھاؤ، نفس کہتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھو، نفس نہ جانے کتنے برے کاموں کے لیے انسان کو آمادہ اور تیار کرتا ہے، تو اگر انسان اس کی مخالفت کرے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس اور ہوس پرستی سے روکے، تو اس صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر ایسے مومن کے لیے، ایسے انسان کے لیے جنت اس کا مأویٰ اور مأمن ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا مسکن ہے۔ پروردگار عالم اسے جنت عطا کرے گا۔ خوف خدا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکے گا، اور پھر ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے، یعنی خوف خدا اور اپنے نفس کو ہوا پرستی اور ہوس پرستی سے روکنے کا، دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے، بہشت ہے۔ تو انسان اپنے دل میں خوف بھی رکھے اور ساتھ ساتھ میں امید بھی رکھے اپنے پروردگار سے۔ اور اسی لیے سورہ کہف میں پروردگار عالم پھر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اب دیکھیے، جو شخص خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی ذات میں ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے شرک انجام نہ دے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائے۔ تو لہٰذا یہ انسان جو امید رکھتا ہے خدا سے ملاقات کے لیے، اسے عمل صالح انجام دینا ہے۔ جہاں خوف خدا رکھتا ہے وہاں اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ایسے انسان کو عمل صالح انجام دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت میں پروردگار عالم امید کے بارے میں فرماتا ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پروردگار عالم نے جو کچھ انہیں عنایت کیا ہے، عطا کیا ہے، مال دولت، اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں فقیروں، یتیموں اور مسکینوں کے درمیان راہ خدا میں بانٹ دیتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا، یعنی انفاق، راہ خدا میں دینا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ اگر ایسا کرتے ہیں سرًا وعلانیہ، چاہے وہ چھپ کے، سری طور پر، مخفی طور پر، وعلانیہ، اور کھلم کھلا بھی کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، اور وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی تباہی نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں بھی
امید کا لفظ آیا ہے، جہاں انسان کو امید ملتی ہے کہ مؤمنین کی علامت یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ پروردگار عالم نے انہیں مال عطا کیا ہے اس سے وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں، انسانیت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے انفاق کرتے ہیں راہ خدا میں، زکوٰۃ، خمس اور دیگر جو مالی عبادات پروردگار عالم نے انسان پر واجب کی ہیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو امید رکھنی چاہیے پروردگار عالم سے۔ کس طرح کی امید؟ یہ لوگ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تلاوت کتاب خدا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، چاہے چھپ کے، سرن و علانیتاً، یا کھلم کھلا علی الاعلان۔ البتہ علی الاعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے، نہیں، دل میں اخلاص کے ساتھ کھلم کھلا ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، ان کو اس تجارت کے بارے میں کیا رکھنی چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں ذرہ برابر خسارہ نہیں ہے، کوئی تباہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب انسان کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے کہیں پہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں ریٹ ایک دم گر نہ جائے مارکیٹ کا۔ مہنگی چیز خریدی تھی اور جس قیمت میں ہم نے وہ چیز لی تھی، پتہ چلا کہ اگلے دن مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت گر گئی، تو انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم سے اگر کوئی انسان مومن تلاوت کے ذریعے سے، کتاب خدا کی تلاوت، نماز کے ذریعے، انفاق در راہ خدا کے ذریعے سے اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے اگر تجارت کرے گا، تو پھر ایسے انسان کو پروردگار سے امید رکھنی چاہیے، چونکہ یہ ایسی تجارت کر رہا ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان مومن خوف بھی رکھتا ہے اور رجا یعنی امید بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مختلف صفات کا ذکر کیا، تلاوت کتاب خدا، نماز کا قائم کرنا، انفاق کرنا راہ خدا میں۔ اب ایک اور آیت ہے جو آپ کی خدمت میں ہم تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 218 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یہاں پر بھی لفظ امید استعمال ہوا ہے، اور یہاں مومن کی جو علامت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ ان کو امن و امان نصیب نہ ہو، جہاں ان کی جان محفوظ نہ ہو، جہاں ان کا مال اور ان کا ایمان اور ان کی ناموس محفوظ نہ ہو، تو وہ ہجرت کرتے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، شرط یہ کہ وہ مومن ہونے چاہیے، والذین ہاجروا، جو ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا، اور جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ وہ رحمت خدا کی امید رکھتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس سے، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ امید انسان کے اندر اپنے پروردگار سے
یہ انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مومن کی صفات، جس انسان کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ تلاوت کتاب خدا کرتا ہو، جو نماز قائم کرتا ہے، جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، تو اسے ہمیشہ پروردگار سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے مومن انسان کو کبھی بھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کو نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں انسان نا امید ہوا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر وہ شیطان پرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہو گیا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں گناہوں میں غرق ہو گیا ہوں، اب معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہ استغفار کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اب اسے کوئی امید نہیں ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نا امید کر دے، اسے توبہ اور استغفار سے دور رکھے۔ لیکن جتنا بھی گناہگار ہو، کیا انسان کا گناہ اور انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں کیا پروردگار کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اللہ کی رحمت تو زیادہ وسیع ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، اور مختلف گناہوں کا جہاں ذکر فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ اس سے پہلے امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیری رحمت وہ ہے کہ وسعت کل شیء، جو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ عظیم ہے، زیادہ وسیع ہے، انسان کے گناہ تو بہت کم ہیں۔ انسان اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے، اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھے۔ البتہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، لیکن جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بارے میں انسان اللہ سے امید رکھے کہ پروردگار عالم ضرور اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے، کسی گناہ کو دوبارہ سے پھر جس کی توبہ کر چکا ہے اس کو دوبارہ سے انجام نہ دے، تو یقیناً پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں خوف و خشیت الہی عطا کرے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی ذات سے ہمارے اندر امید پیدا کرے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش، استغفار اور توبہ کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہیں۔ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، کہ جس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے خدا سے نا امید کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔